اللہ وبرکاتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور تجدید ایمان کے لیے ہم سب کو جمع فرمایا۔ الحمدللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اس حدیث کو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے۔ آپ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک منہ سے منہ میں کچھ فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ اب ایک مرتبہ نماز ہونے کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نماز کے ہونے کے بعد کچھ الفاظ کہتے ہیں منہ میں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا تم نے سننے کی کوشش کی میں نے کیا کہا؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہاں میں نے سننے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک نبی کی امت کو یاد کر رہا ہوں، ایک امت کو یاد کر رہا ہوں کہ نبی کو یاد کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ سناتے ہیں، وہ واقعہ یاد کر کر، وہ نبی کو یاد کر کر، ان کی قوم کو یاد کر کر میں یہ منہ میں دل میں میں یہ کچھ پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے اس نبی کو علیہ السلام کو ایک لشکر عطا کیا، اور وہ نبی نے کیا کیا، وہ لشکر جب دیکھا تو کہا کہ کون ہے ان کے ساتھ جو مقابلہ کر سکے۔ اب وہ نبی نے کیا کیا، دیکھا لشکر کو، لشکر بڑا بہادر تھا، طاقتور تھا، مگر آپ نے کیا کہا، کون ہے جو یہ لشکر سے مقابلہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پر وحی فرما دی، کہا کہ آپ کی جو قوم ہے، یہ لشکر ہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات کو پسند کر لے۔ یہ آپ نے کہا کہ کون ہے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً وحی کر دی کہ آپ اپنی اس لشکر کے لیے، اس قوم کے لیے 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات پسند کر لے۔ اب وہ 3 باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا تو میں ان کے اوپر دشمن مسلط کر دوں، دشمن ان پر حاوی ہو جائیں گے، یا تو عام بھوک ان پر مسلط کر دوں کہ بھوکے رہیں گے، یا موت ان پر مسلط کر دوں، یا موت آ جائے گی۔ تینوں میں سے ایک آپ پسند کر لیں کہ کون سی چیز آپ کو چاہیے۔ پھر یہ نبی نے کیا کیا، اپنی قوم سے اس کا ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حکم دیا ہے، اور فرمایا کہ آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے۔ وہ قوم کے لوگ جو تھے، وہ لشکر کے لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ یا نبی، آپ بڑے ہیں، آپ نبی ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جو فیصلہ کر دیں وہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اب وہ نبی نے کیا کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ اب وہ نبی نے کیا کیا، نماز پڑھنا شروع کیا۔ اس قوم کا یہ عمل تھا کہ جب بھی کوئی ان پر مصیبت آتی، کوئی پریشانی آتی، ہم فوراً نماز میں چلے جاتے، فوراً نماز پڑھ لیتے۔ آپ نے کیا کیا، وہ نبی نے کیا کیا، اپنی قوم کو لے کر نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز پڑھنا جب شروع ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، وہ پیغمبر نے کیا کیا، قوم کو نماز پڑھائی۔ قوم کو نماز پڑھانے کے بعد پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، اگر تو ان پر کوئی دشمن مسلط کر دے گا تو یہ ہمیں منظور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں میں سے ایک پسند کرنا ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہم پر دشمن کو، ان پر دشمن کو مسلط نہ کر، اور آپ فرماتے ہیں اللہ بھوک کو بھی ان پر مسلط نہ کر، یہ بھی ہمیں قبول نہیں۔ ہاں اگر تو چاہتا ہے موت کو ان پر مسلط فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی ہوا چلا دی۔ جب موت کی ہوا چلا دی تو 3 دن میں 70,000 لوگ مر گئے۔ 3 دن میں 70,000 لوگ مر گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، بس جب سے میں اندر منہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا سکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو، صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہیں۔ وہ واقعے کو یاد کر کے صحابہ کی تڑپ کو بھی دیکھا گیا یہاں پر۔ صحابہ کی تڑپ کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی وجہ کیا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ ہمیشہ ان کی چاہت رہتی تھی، ان کی تڑپ رہتی تھی کہ ہم بھی
جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ اپنائیں، اپنی زندگی میں لائیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ منہ میں یہ دعا پڑھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے اللہ میں تیری مدد کے ساتھ کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا، بغیر تیری مدد کے میں کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا مولا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری مدد کے بغیر کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، اور تیری مدد کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں، تیری طاقت اور قوت کے بغیر کوئی کام جو نا ممکن ہی نہیں. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مولا تیری مدد کے بغیر میں کوئی کسی پر حملہ نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا، اور تیری قوت اور طاقت ہی ہے جس سے ہر کام ممکن ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی ہے، انکساری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعے کو دیکھ کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرما رہی، صحابہ کرام کی یہاں پر تربیت ہو رہی ہے کہ میں اتنا مقام رکھتے ہوئے میں اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کر رہا ہوں، انکساری کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا عجز و انکساری کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ دعا کیا ہو رہی ہے، یہاں پر مناجات کیا ہو رہے ہیں مولا سے کہ مولا تیری مدد کے بغیر کسی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر مولا کسی پر حملہ بھی نہیں کر سکتا جنگ نہ، تیری مدد کے بغیر تیری قوت کے اور طاقت کے بغیر کوئی کام ممکن نہیں. تو 3 باتیں یہاں پر ہے. اب ہم دیکھیں ہمارا کوئی کام ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم آفس جاتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم بولتے ہیں میں یہ کام کر لیتا ہوں بولتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کیا ٹریننگ دے رہے ہیں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتا رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے مقام پر ہو کر بتا رہے ہیں کہ مولا تیری مدد کے بغیر میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. تو ہم ہر کام میں دیکھیے، ہم ہر کام میں اپنی میں تو نہیں رکھ رہے ہیں. ہم کیا ہے، کام آسان ہو تو سمجھتے ہیں کہ میں کر لیتا ہوں، کام مشکل ہو تو سمجھتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا. تو ہمارا یقین کیا ہونا ہے، ہمارا یقین اپنے آپ پر اور اللہ پر یہ ہونا ہے، اپنے آپ پر یہ ہونا ہے کہ میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قوت کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں. یہاں پر صحابہ کرام کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کوئی ارادہ بھی، کوئی کسی چیز کا ارادہ ہم کرتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. اور یہاں پر سرکار فرما رہے ہیں، لشکر پر بتا رہے ہیں کہ میں مولا میں حملہ بھی تیری مدد کے بغیر نہیں کر سکتا ہوں، ارادہ بھی تیرا، قوت بھی تیری، چاہت بھی تیری مولا، اور مرضی بھی تیری، ہر چیز جو مدد ہوتی ہے تیری ہی مدد سے ہوتی، ہمارا کچھ بھی اختیار نہیں. تو وہ پچھلی ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہے؟ پچھلی امتیں ہمارے لیے عبرت بنی. یا پچھلی امتوں میں کیا تھا، ان کو اپنی طاقت پر، اپنے جو ہے نا لشکر پر، لوگوں پر، صلاحیتوں پر جو ہے نا امیدیں تھی. اللہ تعالیٰ نے کیا اختیار دیا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے لوگوں کو 70,000 لوگوں کو موت دے دی، عام موت، ان کو موت کی ہوا چلا دی. اب ہما کو جو ہے نا، ہما کو تو ظاہری جو ہے نا عذاب نہیں آ رہا ہے کیونکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مگر ہمارے پاس کیا ہے، ہمارے پاس باطنی عذاب ہے. باطنی عذاب کیا ہے؟ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہمیں شرمندگی نہیں ہو رہی، ہم نیکی کر رہے ہیں، ہم لذت محسوس نہیں کر رہے. تو ہمارے اندر کیا ہے، ہمارے قلب پر عذاب آ رہا ہے. جسمانی طور پر تو ہم جو ہے جانور نہیں بن رہے، موت ہم پر مسلط نہیں ہو رہی، بھوک ہم پر مسلط نہیں ہو رہی، تکالیف ہم کو نہیں ہو رہی، مگر ہمارے قلب کیا ہے، ہم اپنے رب سے دور ہو گئے. سب سے بڑا عذاب، ہم اپنے مولا سے دور ہو گئے، ہم اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے رسول سے دور ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے دین سے دور ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم ہر کام میں کیا کر رہے ہیں، ہم ہر کام میں یہ بول رہے ہیں کہ میں کر لیتا ہوں، میں کر لیتا ہوں. ہم اللہ کا ارادہ ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتا ہے، ہم بول رہے ہیں میں کر لیا تو ہوا، میں کر لیا تو بزنس ہوا، میں کر لیا تو آفس میں کام ہوا، میں کر لیا تو میں گھر والوں کو مدد کر دیا، اگر میں نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہاں ہم کیا کرتے ہیں، قوت بھی ہماری بولتے، قوت بھی ہماری، گھر بھی ہمارا، ہر چیز، مگر میرے پاس یہ قوت نہیں ہے، میں میرے قوت کے بلبوتے پہ کام کرتا ہوں، میرے قوت کے پورے گھر والوں کو میں جو نا پرورش کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس یہ قوت ہے. یا تو اپنی صلاحیتوں کی قوت بولتے ہیں، یا تو اپنی ڈگریوں کی، یا جو ہے نا اپنے ریفرنسوں کی قوت لگتے ہیں. تو یہ کیا ہے، ہمارے اندر یہ جو ناپاکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ صحابہ کو کیا ہے کہ یہ جو ہے اپنے اندر جو ہے نا انا کو فنا کرنے کی پریکٹس بتاتے سرکار. تو ہم کیا کرنا ہے، ہم ہر کام، کوئی کام کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنت، باطنی سنت کیا ہے، مولا سے رجوع ہو، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کیا ہے، اپنے آپ کو دیکھے کہ ہم کیا ہے، اور مولا کو دیکھے کہ مولا کیا ہے. ہم کیا ہے، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم اپنی کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے، ہم اپنی کوئی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، ہم اپنے لیے اپنے اندر اور اپنے باہر کوئی حرکت نہیں کر سکتے. تمام حرکتیں، تمام قوت صرف اور صرف اللہ کی، تمام طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی، ہماری کوئی قوت نہیں، کیونکہ ہم مجبور ہیں، اللہ تعالیٰ مختار ہے. تو یہ گواہی دینا، کیونکہ یہ عالم شہادت ہے، عالم شہادت کیا ہے، گواہی دینے کا عالم ہے. ہر کام جو ہم کرتے ہیں، ہر حکمت جو اختیار کرتے ہیں، اس میں ہمیں دیکھ کر یہ گواہی دینا ہے کہ مولا ہم مجبور ہیں، تو مختار ہے. ہر کام جو ہم کرتے ہیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے، ہر کام میں ہم محتاج ہیں، ہر کام میں ہم مجبور ہیں، کسی چیز کے ہمارا اختیار نہیں،
کسی ملک کہ ہم مالک نہیں ہے، کوئی چیز کے ہم مالک نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا رازق اللہ تعالیٰ ہے، کوئی مالک نہیں ہے۔ تو سرکار دو علیہ وسلم کیا دعا سکھا رہے ہیں صحابہ کرام کو؟ میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ مولا یہ تیری مدد کے بغیر کوئی چیز کا ارادہ نہیں کر سکتا ہوں، تیری مدد کے بغیر کسی چیز پر حملہ نہیں کر سکتا ہوں، اور یہ تیری طاقت ہے، قوت ہے مولا، جو تمام تیری مدد سے آتی ہے قوت، اور اسی کی یہ تیری طاقت سے، تیری جو ہے نا قوت سے تمام کام ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے سوال کرنے والے سے پوچھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر قائم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ بے شک عظیم اخلاق پر ہے، بہترین اخلاق والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کھانا تیار کیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا، مگر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کر دیا، اور جب کھانا پیش کیا دسترخوان پر رکھا گیا، آپ کی باندی سے کھانا گر گیا، مگر جب کھانا گر جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھ کر بنفس نفیس وہ پیالے جو ٹوٹ جاتا ہے، پیالہ بھی ٹوٹتا ہے، کھانا ادھر ادھر بکھر جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ٹوٹے ہوئے پیالے کو اٹھاتے ہیں، اور اس میں جو بھی کھانا گر جاتا ہے زمین پہ اس کو اٹھاتے ہیں، اور اس کو اٹھا کے یہ ٹوٹے ہوئے جو نا پیالے میں ڈال دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹوٹے ہوئے پیالے کے ساتھ وہ گرے ہوئے کھانے کے ساتھ اس کو اٹھا کر رکھ کر تمام جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ جماعت تھی، آپ کے غلام جو ساتھ تھے ان کے ساتھ کھانا کھاتے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا پیالہ پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، کیونکہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، پیالہ لے کر آپ نے جو ہے نا یہ پیالے کو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے جو ہے نا گھر پر بھیجا، اور یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کا ٹوٹا ہوا پیالہ ہے اس کا بدل یہ پیالہ ہے، اور اس میں جو کھانا ہے وہ آپ کے لیے کھانا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعے کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کوئی ناگوار اثرات نہیں دیکھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا، وہ جو باندھی تھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہا، وہ جو کھانا گرا اس پہ بھی کوئی تکلیف نہیں تھی، جو ملا کھا لیا، جو اللہ تعالیٰ دیے وہ کھا لیے، ٹوٹا ہوا حالانکہ پیالہ ٹوٹ گیا تھا، مگر آپ کی اخلاق کریمہ یہ ٹوٹے ہوئے پیالے کو بھی جو نا جمع کر کے اس میں کھانا رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کھانا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے آپ کو عظیم اخلاق پر قائم کیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہونے کے بعد جو ہے نا کسی طرح کی ناراضگی اظہار نہیں کر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تھے؟ آپ کیا جو گھر والوں کے ساتھ معاملہ تھا، حالانکہ رسالت پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پوچھا کسی نے کہ آپ کے جو ہے نا اخلاق گھر والوں کے ساتھ کیسے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق والے، تمام انسانوں میں سب سے بہترین اخلاق والے ہیں، آپ نے کبھی بد اخلاقی نہیں کی، اور آپ کبھی فحش تان کسی کو نہیں کرتے، کسی کو فحش بات نہیں کرتے، کسی کو تانا نہیں دیتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق کبھی آپ بازاروں میں شور نہیں مچاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور اخلاق آپ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، مگر برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے، آپ کا کوئی ستاتا تکلیف دیتا تو آپ درگزر فرماتے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں 10 سال رہا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ کو 10 سال نصیب ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو میں 10 سال رہا، مگر ان 10 سالوں میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک بھی نہیں کہا، حالانکہ میں غلام ہوں، آپ آقا ہیں میرے، مگر آپ نے کبھی مجھے اف نہیں کہا، اور یہاں تک کہ کوئی کام میں نہ کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے ایسا کیوں نہیں کیا، اور کوئی کام کر لیتا تو یہ نہ پوچھتے کہ یہ ایسا کیوں کیا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم فی زمانہ دیکھیں، ایک مالک ہوتا ہے، ایک غلام ہوتا ہے، ہم فی زمانہ کیا کرتے ہیں، ہمارے سے کوئی چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کو اننیسیسریلی کام کرنے والے کو بھی تانا دیتے، کام نہیں کرنے والے کو بھی دیتے،
کام نہیں کرنے والے کے پیچھے لگ جاتے. یہ تو لگتے ہی لگتے دنیا میں جو ہے نا یہ ایک کامن چیز چل رہی. یہ کمزور ہوتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے کہ جو چاہے اس کو بکو, اور ایک جو کام کر رہا ہے اس کے پیچھے بھی لگ جاتے. یہ کیا ہے, ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہے, ہم اپنا دین بنا لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں, اللہ کی مرضی یہاں پر کیا بتائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ہے نا برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین اخلاق اللہ تعالیٰ بتائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو تانا بھی نہیں دیتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو بازاروں میں بتائے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور نہیں بتاتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کبھی آپ نے اف تک نہیں کہا. اور کام اگر کرتے تو پوچھتے نہیں ایسا کیوں ہوا, کام نہیں چھوٹ جاتا تو یہ نہیں کہتے کہ یہ کام کیوں چھوٹا. اور آپ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک مرتبہ میں بچوں کے ساتھ تھا, ایک تو اسی اسنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھ کر فرمایا السلام علیکم اے بچوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ مقام میں بڑے ہیں, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے یہاں پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے اخلاق, اتنے بڑے مقام, سردار الانبیاء ہے, سردار الانبیاء ہے, مگر آپ کے اخلاق کیا ہے, چھوٹوں پہ شفقت کیسی ہے, چھوٹوں کو سلامتی کی دعا دیں. آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم اے بچوں. آئیے آپ کے اخلاق تو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اخلاق دیے گئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہترین اخلاق ہے, یہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, یہ مومن کی بہترین صفت ہوتی ہے. بندے کے پاس جتنے اخلاق ہوتے ہیں مطلب اس کا اتنا اعلیٰ ایمان ہوتا ہے. ایمان اور اخلاق یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے, مطلب جتنا ایمان بندے کے اندر ہے مطلب اتنے اچھے اخلاق اس کے اندر. بد اخلاقی کیا ہے, یہ کفر کی, شرک کی, نفاق کی علامت. اچھے اخلاق مطلب یہ اچھے ایمان کی علامت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جب ایمان کو تقویت دینا چاہتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا اچھے اخلاق اور سخاوت عطا کر. اچھے اخلاق کیوں, ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ایمان کو پاور دینے کے لیے, ایمان کو اسٹرینتھ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو اچھے اخلاق دیے. تو سب سے اعلیٰ اخلاق والے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آتی ہے, اپنے ساتھ ایک چادر لے کر آتی ہے. وہ چادر کیا ہے جو ہے نا اس میں کچھ حاشیے ہوتے ہیں, یعنی کچھ ڈیزائن بارڈرز ہوتے ہیں اس میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھی چادر مبارک نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ جو صحابیہ ہوتی ہے عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے لیے چادر لی ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرما لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر لے کے اپنے پاس رکھ لیتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو زیب تن کر لیتے. آپ فرماتے یعنی اس کو استعمال کر لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس چادر کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں. اس چادر کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس چادر پر پڑتی ہے اور آپ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمدہ چادر ہے, کتنی خوبصورت چادر ہے, کتنی پیاری چادر ہے. اور آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چادر عطا کر دیجیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت سے محبت کرنے والے, پھر صحابہ کرام ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے کہ کبھی آپ نہ نہیں کہتے کسی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی جو ہے نا اس کے آپ نے وہ چادر اتاری اور وہ صحابی رسول کو دے دی. جو دوسرے صحابہ کرام تھے جب باہر نکلے بڑا ملامت کرنے لگے وہ صحابی رسول پر کہ یہ آپ سے ملے, ملاقات کی اور فرمایا کہ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, یہ آپ نے اچھا نہیں کیا کہ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی چادر ہے. آپ جانتے ہیں, یہ بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ نہیں کہتے, جب بھی آپ سے مانگا جاتا آپ دیتے, مگر یہ آپ جو نا آپ نے صحیح نہیں کیا. وہ صحابی رسول کہنے لگے بے شک اللہ کی قسم میں مجبور تھا یہ چادر لینے کے لیے, کیونکہ مجھے امید تھی یہ چادر میں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیبتن کیا تو اس چادر کی برکت پر مجھے امید تھی, اور میں یہ چادر اس لیے لیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے اس میں کفن دیا جائے. تو صحابہ کا ایمان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت والی چیزیں ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق والی چیزیں ہیں, ان کا شوق تھا, ان کی چاہت تھی, ان کی ہمیشہ تمنا ہوتی تھی کہ وہ انہیں ہمیشہ مل جائے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت تھی, تو یہ صحابی رسول کا کیا عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نسبت ہو گئی چیز, اب یہ عام چیز نہیں, یہ خاص چیز ہو گئی. اور آپ کا عقیدہ کیا ہے, مجھے وصیت کی آپ نے کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو مجھے اس میں کفن دیا جائے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحابہ کا عقیدہ ہے, یہ صحابہ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہو جاتی ہے, آپ لوگ چاہتے, صحابہ کرام چاہتے بس وہ ان کو مل جائے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا, صحابہ کا عقیدہ کیا ہے دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو فرماتے, صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں تھے,
وضو کا پانی گرنے نہیں دیتے، وضو کا پانی ہاتھوں میں وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہرے اور جسموں کو مل لیتے۔ دوسرے صحابہ کرام جن کو یہ موقع نہیں ملتا تو وہ جو صحابہ کرام پانی ان کے ہاتھ میں تھا ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ کو مل لیتے، ان کے ہتھیلیوں پر اپنا ہاتھ مل لیتے اور اپنے چہرے اور جسم کو مل لیتے۔ اور مقام حدیبیہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا لعاب دہن کو صحابہ کرام نے کیا کیا، اٹھا کر اپنے چہرے پر اور اپنے جسموں پہ مل لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچا ہوئے پانی کے لیے صحابہ کرام نے ایسی جد و جہد کی کہ راوی فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ صحابہ کرام ایک دوسرے کو قتل کر لی۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت شدہ پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا پانی، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ آج ہم فی زمانہ کیا کرتے ہیں کہ ہم آثار مبارک کی زیارت پہ لوگ کیا ہے جو بولے وہ بکتے، مگر صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ جس چیز سے نبی کو نسبت ہو گئی وہ چیز اب عام نہیں ہے، وہ چیز خاص ہے، اور اس کو پانے کے لیے صحابہ کرام کسی بھی حد پہ جاتے، اس کو پانے کے لیے صحابہ کرام جو نا بہت کوشش کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، آپ میرے گھر میں تشریف لائیے، آپ اسی لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں آپ نماز پڑھیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جس جگہ آپ نماز پڑھے میں اس جگہ کو اپنی جانماز بنا لوں اور اس جگہ میں نماز پڑھتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے؟ صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کریم جو چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم ہمارے گھر پہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ہمارے گھر میں آ جائیں گے تو وہ گھر عام نہیں رہے گا، اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا خدموں کے تبرکات کی وجہ سے وہ اب جگہ وہ عام نہیں رہے گی۔ اور صحابہ کرام کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جسم جو قدم مبارک جو مس ہو گیا ہے وہ اب وہاں پر وہ نماز پڑھنے کی چاہت پر۔ ایک مرتبہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کیا عقیدہ تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے سر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کو رکھتے، اور جس جنگ میں آپ جاتے ہر جنگ میں آپ جو ہے نا فتح اور نصرت حاصل ہوتی اس بال مبارک کی جو ہے نا برکت سے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جسم سے لگی ہوئی چادر، یہ ان چیزوں سے فیضیاب ہوتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا۔ اب وہ جبہ مبارک جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ظاہری پردہ فرمانے کے بعد دنیا سے، وہ جو مبارک جبہ تھا، حضرت اسما جو آپ کی ہمشیرہ تھی، آپ نے وہ جو ہے نا جبہ مبارک لے لیا، اور جب کوئی بیمار ہوتا آپ جو ہے نا اس جبے مبارک کا جو دھون ہوتا، یعنی وہ پانی میں اس جبے کو رکھتے اور جو پانی بستا یہ پانی جو ہے نا بیمار کو دیتے، کیونکہ اس کا تعلق اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جبے سے ہو گیا۔ اب وہ پانی جب دیتے تو بیمار جو ہوتا اس کو شفا مل جاتی، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت ہے۔ مطلب اتنا ان کے بعد عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز، جس چیز کی بھی جو تعلق ہو جاتا ہے، جس چیز کا جو ہے نا اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، جو بھی چیز جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا لگ جاتی ہے وہ اب عام نہیں رہتی، اب اس میں جو ہے نا فائدے ہی فائدے، اس میں جو ہے نا برکتیں ہی برکتیں، اب وہ ان کے لیے کیا ہے؟ تبرک ہے۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح نماز پڑھنے کے بعد جو انصار ہوتے تھے، جو صحابہ کرام ہوتے تھے، جو وہاں کے لوگ ہوتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنے برتنوں میں صبح کی نماز کے بعد پانی لے کر آتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک ان میں جو ہے نا برکت کے لیے رکھ دیتے، کیوں صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں رکھ دیں گے تو ہم وہ پانی کو استعمال کریں گے، اور پانی کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہمارے جو ہے نا تمام بیماریاں بلایاں دور ہو جائیں گی۔ یہ ان کا جو ہے نا عقیدہ تھا صحابہ کرام کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بال تراشتے یعنی حجامت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ارد گرد ہٹ جاتے اور اپنے ہاتھوں ہاتھ جو ہے نا بالوں کو لے لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس چیز کی بھی نسبت ہوتی وہ کوشش کرتے صحابہ کرام کہ ہمیں یہ کسی نہ کسی طرح یہ ہمیں چیزیں مل جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی نوش فرمائے، یہ صحابہ کے عقیدے ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ آج فی زمانہ یہ انڈیا پاکستان کا عقیدہ ہم کہتے ہیں، مگر یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پانی نوش فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے ہیں تو اس کا پانی جو بچ جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ کسی کو دے دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ پانی جو ہے نا کسی کو دے دے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک چھوٹے صحابی رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
اور آپ کے بائیں جانب ایک بڑے صحابی رسول ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ پانی کسی کو دے دے, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوٹے صحابی رسول ہیں ان سے پوچھتے ہیں اے بیٹے, اگر تم اجازت دو تو میں یہ بچا ہوا پانی یہ میرے بائیں جانب جو بڑے صحابی ہیں ان کو دے دوں. مگر وہ چھوٹے صحابی جو رسول جو ہوتے ہیں, آپ فرماتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ہرگز یہ ترجیح نہیں دیتا کہ آپ کا بچا ہوا پانی اپنے اوپر کسی کو ترجیح دوں. مطلب وہ صحابی رسول کی تمنا تھی کہ آپ سے جو پانی لگ گیا, آپ کے مبارک پیالے کا جو پانی ہے, میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں, دوسروں پہ نہیں, میں اپنے لیے ترجیح دوں گا اس کو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, وہ مبارک پانی کو اس بچے کو دیا. یہ صحابہ کا عقیدہ تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ مبارک تھا, ایک صحابیہ رسول حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کو جمع کرتے. آپ جمع کر کے ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ یہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ کیوں جمع کرتی ہے؟ آپ فرماتی ہے کہ مجھے امید ہے کہ یہ پسینے سے ہمارے بچوں کو جو ہے نا برکت حاصل ہو. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہے نا یہ چیزوں سے, یہ مبارک پسینے سے بچوں کو برکت حاصل ہوگی, ہمارے بچوں کو. تو یہ استعمال کرتے تھے وہ لوگ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینہ, وضو کا بچا ہوا پانی, آپ کی چادر مبارک, آپ کی قمیض مبارک, آپ کا جبہ مبارک, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نسبتیں چیزیں والی, اس سے صحابہ کا عقیدہ کیا کہ یہ معمولی چیزیں نہیں, یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں, ان سے ہمارا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور ان سے آخرت میں بھی فائدہ ہے. اور کئی لوگوں کی یہ چاہت ہوتی تھی کہ ہم یہ اپنی خبروں میں لکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نا منہ مبارک, ایک صحابیہ رسول ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے پاس ایک ڈبی تھی, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے. آپ کیا کرتی تھی, اگر کوئی شخص کو نظر لگ جاتی, اگر کوئی شخص کو پریشانی یا تکلیف ہوتی, اگر کسی کے پاس جو ہے نا کوئی بھی پریشانی ہوتی, تو وہ لوگ کیا کرتے, حضرت ام سلمہ کے پاس برتن میں پانی رکھ کر بھیج دیتے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی, آپ رضی اللہ عنہ آپ کیا کرتے, آپ جو ہے نا وہ ڈبی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ مبارک نکالتے, اور وہ منہ مبارک نکال کر وہ پانی میں ڈبے تھے, برتن والے پانی, اور واپس وہ پانی کو جس کو بھی نظر لگی, جس کو بھی جو پریشانی تھی, ان کو بھیج دیتے. اور جو بھی وہ پانی استعمال کرتا تو ان کو شفایاب ہو جاتا, ان کو جو ہے نا جو بھی تکالیف اور پریشانی دور ہو جاتی. یہ صحابہ کا عقیدہ ہے. اور ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے راستوں میں جہاں بھی نماز پڑھتے, آپ بھی وہاں پر نماز پڑھتے. آپ کا عقیدہ کیا تھا, جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے, میں بھی وہاں پر نماز پڑھوں. اور آپ کیا کرتے, آپ کوشش کرتے کہ ہو سکے تو بعض مقامات پر آپ نشانات بھی لگا دیتے. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, اور وہ جگہوں کو تلاش کرتے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرے, اور کوشش کرتے کہ وہ مقامات پر کوئی نشانت بھی لگا دے. یہ آپ کا عقیدہ تھا کہ میرے نبی نے یہاں پر نماز پڑھی تو میں بھی یہاں پر نماز پڑھوں. اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا, جو وضو کا پانی ہوتا, وضو کے بچا ہوا پانی ہوتا, اپنے جسموں پر مر لیتے. یہ صحابہ کرام کا تھا. اور ایک صحابیہ جو ہے نا آپ کے گلے میں ہار تھا, آپ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں, مجھے اللہ کی قسم میں جب تک ہوں یہ ہار کو اپنے گلے سے نہیں نکالوں گی, کیونکہ آپ فرماتی ہیں مجھے یہ ہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا, اور اپنے ہاتھ مبارک سے نبی کریم دستے مبارک سے ہار لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ فرماتی ہے کہ میں زندگی بھر یہ ہار پہنوں گی, کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگا ہوا جو ہے نا ہار. اور آپ فرماتی ہے کہ آپ نے وصیت بھی کی کہ میں جب تک جو ہے نا زندہ ہوں, جب انتقال کر جاؤں تو مجھے یہ ہار گلے میں پہنانا, یہ ہار میرے گلے میں ہونا, یہ ہار میرے گلے سے نکالنا. یہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے, یہ صحابیہ کا عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے کہ سرکار کے دست مبارک سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ تو ہم بھی کیا کرتے ہیں فی زمانہ, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت شدہ چیزوں کا جو ہے نا ہم اہتمام کرتے ہیں, اس کی زیارتیں کراتے ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے, ان چیزوں کی جو ہے نا زیارت کراتے ہیں, لوگوں کو جو ہے نا تلقین دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت شدہ چیزیں ہیں. اور وہاں پر کیا کرتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں, کیونکہ اس کی برکت سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جو ہے نا دعاؤں کو قبول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہیں. یہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں جو نا یہ ہمارے کو سیکھنے کو ملا. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک جو ہے نا صحابی کو آپ جو ہے نا اذان سکھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کو, اور جب اذان سکھاتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اگلے حصے میں سر کے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے حصے میں آپ کے ہاتھ پھیر لیتے. اب وہ صحابی رسول کیا کرتے, زندگی بھر جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا ہے وہاں کے آپ بال ہی نہیں کٹاتے, وہاں کے آپ بال ہی نہیں کٹاتے. حتیٰ کہ یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی بھر وہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ لگا تھا وہاں سے بال کاٹے ہی نہیں. اور اتنے بال بڑھ گئے کہ آپ بیٹھتے تو زمین پر بال جو نا آپ کے جو نا پھیل جاتے. اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے موت تو آ سکتی ہے مگر میں یہ بال نہیں کاٹوں گا. کیونکہ یہ کیوں آپ فرماتے ہیں, آپ سے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ان جگہوں پہ لگا. اور آپ نے جو ہے نا جب تک آپ دنیا میں تھے آپ نے کبھی جو ہے نا وہ بال نہیں کٹائے. اتنے بڑے بال ہونے کے باوجود بھی آپ نہیں کٹائے. کیوں؟ آپ کا یقین تھا کہ یہاں پر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ہاتھ مبارک یہاں پر لگے ہوئے. آخر میں اللہ سے دعا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.